دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بغیر داب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم آپ سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، رحمت للعالمین، طہ و یاسین جان عالمی، سید المرسلین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج یہ جو ماہ مبارک، ماہ ربیع النور شریف ہمارے آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، اسی ماہ مبارک میں ہم سب کے آقا سید عالم نور مجسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، لیکن میرے سرکار کب سے ہیں دنیا میں؟ اللہ نے ان کو کب پیدا کیا؟ آج سرکار کے نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے کہ میرے سرکار کا نور اللہ نے کب پیدا فرمایا۔ یہ تو رب ہی جانے یا اس کا محبوب جانے، لیکن جو روایتوں سے ملتا ہے تاکہ سمجھیں میرے نبی کے نور کو اللہ نے کب پیدا فرمایا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے قبل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد نو ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے دیوان پاک سے جو بہائے بخشش میرے فرمایا ہے آپ نے قصید نور، اس قصید نور کے چند اشعار سماعت فرمانے، ایک بار درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، پھول پھولا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، کیا اس میں توڑا نور کا۔ اور تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، تیرا عمامہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، بول والا نور کا۔ سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، بول والا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، انگلی اٹھاتے مہد میں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھلونا نور کا۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کھلونا نور کا۔ اور تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، نہ سایہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نور فرمایا ہے، اور جمہور مفسرین ائمہ کرام و محدثین عظام نے تصریح فرمائی ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مفسرین کرام نے اپنے اقوال آیت نور کے تعلق سے پیش کیے ہیں، اور وہ کیا ہے چند میں عرض کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ صحابی رسول حضرت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نورا یعنی محمدن، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام الکبیر علامہ امام جعفر محمد بن جریر الطبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی بالنور محمدن، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمدن صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں۔ امام علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں ونور محمد علیہ السلام، اور نور محمد حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ امام علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بے شک نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ تعالی وسلم، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور وہ نور نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ اسی طرح علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی میں فرمایا ہے، اور اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر البیان شریف میں فرمایا، اور ایسی امام ابو محمد بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل میں فرمایا، اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور تقوی، طہارت اور ولایت و روحانیت والے ائمہ کرام اور محدثین نظام نے اپنے اقوال و بیانات سے صاف طور پر یہ ظاہر و ثابت کیا کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نور ہیں، اور خلق اول نور مصطفیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کب؟ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا، نہ خدا پہلے۔ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا، خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا رحمت مجدد ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، ابھی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عبدالرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد، اور امام بخاری و امام مسلم کے دادا استاذ محدث جلیل حضرت امام عبدالرزاق ابو بکر بن حمام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ کو خبر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور، یعنی اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا دور کرتا رہا۔ اس وقت لوح قلم، جنت، دوزخ، فرشتے آسمان زمین، سورج چاند، جن و انس کچھ نہ تھا۔ اور یہ بات الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت تو مانتے ہی ہیں، لیکن جو بدعقیدوں میں ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی ہیں، دیوبندی اور وہابیوں کے پیشوا، انہوں نے بھی اپنی کتاب نصر الطیب کے اندر لکھا ہے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سراپا نور ہے، اور سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میری نور سے ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی ہم سب کے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی مسند کتابوں میں اور جو احادیث کریمہ نقل کی ہیں اس سے صاف طور پر ظاہر و ثابت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت پکار اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ اور ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، کنت نبیوں وآدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان شریف میں، امام علامہ علی بن برہان الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیرت حلویہ میں، اور علامہ امام ابو یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جواہر اپنی کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں، تصنیف میں نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین جب حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے سرکار نے فرمایا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ تو جبریل امین عرض کیا، رسول اللہ میں اپنی عمر کے بارے میں کیا بتاؤں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جبریل میں جانتا ہوں کہ تم نے حضرت آدم کا بھی دور دیکھا، تم نے حضرت شیش کا بھی دور دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی دور دیکھا، تم نے حضرت ابراہیم کا بھی دور دیکھا، حضرت اسماعیل کا بھی دور دیکھا، حضرت موسیٰ کا بھی دور دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دور دیکھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں جو تشریف لائے تم نے سب کا دور دیکھا، لیکن یہ بتاؤ پھر بھی تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ سرکار اس سے لگائیں۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کہ مجھے اتنا صرف معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال تک نہیں چمکتا تھا، پھر 70 سال گزرنے کے بعد پھر بعد میں چمکتا تھا، پھر 70,000 سال تک چھپ جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ اس طریقے سے وہ ستارہ ہر 70,000 سال تک چھپا رہتا، پھر چمکتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو
72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا تم نے اس ستارے کو پہچانا بھی تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو نہیں پہچانا کہ وہ ستارہ کیا تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یا جبریل وعزت ربنا ذلک الکوکب، قسم رب ذوالجلال کی اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا جو نوری ستارے کی شکل میں تمہیں چوتھے حجاب پر نظر آتا تھا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں جب جبریل امین نے جب اپنا عقیدہ پیش کیا تو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا۔ وہ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ ہی وہ ستارہ تھے تو سرکار آپ میری ایک مشکل حل فرما دیجئے، ایک میرا مسئلہ میرا حل فرما دیجئے۔ میرے آقا فرماتے بولو جبریل کیا ہے تمہاری مشکل؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ ہی وہ ستارہ تھے تو سرکار پھر آپ یہ فرما دیجئے 70,000 سال تک آپ چھپے کہاں رہتے تھے؟ 70,000 سال کے بعد چمکتے تھے آپ، کہاں چھپے رہتے 70,000 سال تک آپ؟ تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل میں اپنے رب کی عبادت میں تھا، جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا تھا تو تمہاری نظروں سے چھپ جاتا تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نوری ستارے کی شکل میں تمہارے سامنے چمکنے لگتا تھا۔ گویا جبریل امین نے ہمارے نبی کے سجدوں کے بارے میں جب معلوم کر لیا تو میرے نبی کا ایک سجدہ 70,000 برس کا، اور جبریل امین نے کتنے سجدے دیکھے میرے نبی کے؟ 72,000۔ یہ دیوبندی وہابی یہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا انہوں نے، جو ہے عقیدہ ہے ان کا یہ کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی کے سے بڑھ بھی جاتا ہے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ نبی سے تم کس بنیاد پر بڑھ جاتے ہو، اور پھر نبی کی عبادت تمہاری اور نبی کی عبادت میں کتنا بڑا فرق، ماہو شما تو کیا کل جہان مل کر کے اولین و آخرین صبح قیامت تک جتنے بھی ہوں سب کی عبادتوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرے سرکار کے سر مبارک شریف کا ایک بال شریف ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو سارے جہان کی عبادت ہلکی پڑ جائے گی، پلہ وہی بھاری ہوگا جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک شریف رکھا ہوگا۔ تو میرے نبی کے ایک موئے مبارک کے برابر بھی ساری کائنات مل کر کی بات کریں نہیں کر سکتی، اور تو نبی کے سجدوں کی برابری کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایک بدعقیدہ بولا نہیں صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پیدا ہوئے مکے میں 12 ربیع الاول کو، اور انہوں نے 63 سالہ زندگی پائی دنیا کی، اس لیے میری عمر ہوئی 80 سال کی اور وہ ہوئے 63 سال کے، تو میری عمر 17 سال بڑھ گئی، اور جب 17 سال میری عمر بڑھ گئی تو 17 سال زیادہ میں نے عبادت کری یا نہیں کی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، ان کی تو عقلیں ہی ماری گئیں۔ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ وہی ہیں اول، وہی ہیں آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کب پیدا کیا؟ اندازہ لگا لو اسی سے کہ جبریل امین نے جب عرض کیا رسول اللہ میں جو ستارہ دیکھتا تھا نوری ستارے کی شکل میں، سرکار نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت، اچھا اس سے پہلے میں نے مفسرین اکرام کے بزرگان دین کے اقوال بیان کیے بھی ہیں کہ حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک نام جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آدم علیہ السلام جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان سے 14,000 برس پہلے میں خدا کی بارگاہ میں۔ اب اللہ نے پیدا کب کیا آپ کو تو رب ہی جانے، لیکن میرے نبی کے شان و عظمت کیا ہے، کب پیدا ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجنا چاہا، نسل انسانی کو وجود بخشنا چاہا، تو پروردگار عالم نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل جاؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ فرشتے، یہ سب جتنے بھی سب اللہ نے ہمارے نبی کے نور سے پیدا فرمائے۔ تو اللہ نے جب نسل انسانی کو وجود بخشنا چاہا تو سب سے پہلے جبریل امین کو حکم دیا جبریل جاؤ اور جا کر کے زمین سے مٹی لے کر کے آؤ،
جبریل امین زمین پر آئے، ان مٹی کو اٹھایا اور لے کر کے چلے. تو رب نے فرمایا اے جبریل جا تو رہے ہو مگر مٹی کالی بھی ہو، سفید بھی ہو، گندمی رنگ کی، جتنے رنگ کی مٹی سب طریقے کی لانا، سخت بھی ہو، ملائم بھی ہو. جبریل امین نے ویسے ہی مٹی اٹھائی اور لے کر کے جیسے چلے تو مٹی نے جبریل امین کا دامن پکڑ لیا. جبریل مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے اس لیے لے جا رہا ہوں. تو اللہ نے مجھے کس لیے منگایا؟ اپنی بارگاہ میں کس لیے منگایا ہے اللہ نے مجھے؟ تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تم سے انسان، نسل انسانی کا وجود بخشا جائے گا، پھر اس سے انسان بنیں گے. جو انسان بنیں گے تو ان انسانوں پھر وہ انسان کیا کریں گے؟ ان میں کوئی گناہ بھی کرے گا، کوئی نیک عمل بھی کرے گا. جو ایمان والا ہوگا اسے پروردگار جنت میں بھیجے گا، اور جو بے ایمان ہوگا، بدکار ہوگا، اسے جہنم میں ڈالے گا. تو مٹی نے عرض کی، بڑی منت و سماجت کی، التجا کی، اے جبریل مجھے نہ لے جائیے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی ہوں میرا حصہ کوئی دوزخ میں جلے آگ میں. میں دوزخ کی آگ سے ڈرتی ہوں، اس لیے مجھے نہ لے جائیں. حضرت جبریل امین کو مٹی پر ترس آ گیا، آپ نے مٹی چھوڑ دی، واپس چلے گئے. پروردگار عالم نے فرمایا جبریل لائے نہیں عرض کی میرے مولا، اس نے بڑی منت و سماجت کی، اس پر مجھے رحم آ گیا. اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ مٹی لے کر کے آؤ. وہ بھی آئے، انہوں نے مٹی کو جو اٹھائے لے کر کے چلے تو مٹی نے ان سے بھی وہ التجا کی، تو انہوں نے مٹی کو ویسے ہی چھوڑ دیا، وہ بھی چلے گئے واپس. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملا، وہ بھی آئے، اور آنے کے بعد مٹی کو جب اٹھائے لے کر کے چلے، مٹی نے پھر التجا کی، گری وزاری کی، ان کو بھی رحم آ گیا، انہوں نے مٹی کو چھوڑا چلے گئے. چوتھی بار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے اور آ کر کے جب انہوں نے مٹی کو اٹھایا لے کر کے چلے تو مٹی نے وہی التجا، وہی گری وزاری، وہی منت و سماجت جب کی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک نہیں سنی، آپ لے کر کے چلے ہی گئے خدا کی بارگاہ میں. اور اپنے فرمایا اسرائیل، جبرائیل کو رحم آ گیا، میکائیل کو رحم آ گیا، اسرافیل کو رحم آ گیا، اب تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تم کیوں لے کر کے آ گئے؟ تمہیں کیوں نہیں رحم آیا؟ عرض کیا میرے مولا میں تیرے حکم کو دیکھتا ہے، مٹی کی گری وزاری کو دیکھتا ہے. تو رب نے فرمایا اسرائیل تم نے اگر اس کو مٹی سے جدا کیا ہے تو مٹی ملانے کا کام بھی تمہارے ہی سپرد رہے گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی لیے روح قبض کرتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے رب کی بارگاہ سے ملائیں. اس کے بعد اس مٹی پر مفسرین کرام فرماتے 40 سال یا 40 دن اس پر بارش کی گئی مٹی پر، جس میں 39 دن یا 39 سال اس پر غم کی بارش ہوئی، 1 دن یا 1 سال اس کے اوپر خوشی کی بارش ہوئی. مطلب کیا ہے؟ انسان دیکھتے ہیں زندگی میں اس کے غم زیادہ ہیں، خوشی کم ہے، کیونکہ 39 درجے زیادہ غم کی بارش ہوئی ہے. تو زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں، خوشی کم رہتی ہے، اس کا وجود یہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت جب تیار کیا گیا، جسم کا خاکی جب تیار کیا گیا ان کا، تو پروردگار عالم نے حکم فرمایا اے جبریل جاؤ اب اس میں روح کو ڈالو. اللہ کے حکم سے اس میں جب روح ڈالی گئی تو روح جب جس حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے پاس پہنچی اور اس نے اندر جھانک کر کے جب دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا. واپس چلی آئی روح رب کی بارگاہ میں، میرے مولا میں تو اجالے میں رہنے والی ہوں، میں اس اندھیرے میں نہیں رہ سکتی ہوں. پروردگار عالم رب نے حکم فرمایا جبریل جاؤ آدم کے جسم کے اندر، جسد خاکی کے اندر روشنی کا انتظام کرو. عرض کیا میرے مولا اس کے اندر کیا روشنی کا انتظام کیا جائے؟ پروردگار عالم نے فرمایا جبریل جاؤ، میں نے اپنے محبوب کے نور کو جو عرش پہ جو نوری ستارے کی شکل میں جو رکھا ہے، اس نوری ستارے کی شکل میں جو عرش پہ نور ہے، وہ جو پیشانی عرش کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اس نور کو بڑے ادب احترام اور تعظیم کے ساتھ لاؤ اور آدم کی پیشانی میں لا کر اس کو چمکا دو. حضرت جبریل امین گئے، بڑے ادب احترام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے اور آپ کی پیشانی حضرت آدم علیہ السلام پیشانی میں لا کے رکھا. جب پیشانی میں رکھا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو تو اتنی روشنی ہو گئی. اب روح جب اس کے اندر ڈالی گئی تو اب روح جو اندر داخل ہوئی تب نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. رب نے فرمایا روح پہلے تو جانا نہیں چاہتی، اب نکلنا کیوں نہیں چاہتی ہے؟ عرض کریے کیا میرے مولا پہلے اس میں اندھیرا تھا، اب اتنا اجالا ہو گیا، اتنا اجالا، اس سے پہلے کبھی اتنا اجالا دیکھا ہی نہیں. میرے نبی کیسے نور والے ہیں. حضرت
آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور محمدی چمکنے لگا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حکم دیا کہ فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. جتنے فرشتے تھے سب کے سب تعظیم کے لیے جھکے سجدے میں، لیکن انہی فرشتوں میں اس وقت میں یہ شیطان بھی رہتا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی حکم تھا. تو لیکن یہ نہیں جھکا. اس سے پوچھا تو کیوں نہیں جھک رہا ہے؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی. اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے، تو میں کیسے، آگ مٹی سے افضل ہے، اس کا درجہ بڑا ہے، تو میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں؟ اس کو اپنی بات یہ نظر آئی. لیکن آپ جانتے ہیں، اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا کا وجود 4 چیزوں سے ہوا ہے. ایک مٹی، ایک پانی، ایک ہوا اور ایک آگ. 4 چیزوں سے وجود ہوا. لیکن سب کے اپنے اپنے مقام ہیں. اب یہ چونکہ پڑھا ہوا تھا، علم والا تھا، اس نے اپنی وہی منطق چلائی، اور چلا کر کے اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا دیکھو، اب دیکھو میں آپ کو مثال دوں. ایک مٹی ہے، مٹی کا ڈیلا چھوٹا ہو یا بڑا، آپ لیجئے چھوٹا ڈیلا لیجئے مگر پانی میں ڈالیے تو مٹی کا ڈیلا پانی کے اوپر رہے گا، نیچے جائے گا. ڈالتے ہی وہ مٹی کا ڈیلا زمین میں نیچے چلا جائے گا اور جا کر کے نیچے ہی مٹی میں رکے گا جا کر کے. لیکن آپ ایک ٹیوب لے لیجئے بہت بڑا، اور اس میں آپ اتنی ہوا بھروا دیجئے، اتنی ہوا بھروا دیجئے، بہت بڑا، کتنے پاؤنڈ اس میں ہوا بھروا دیجئے آپ، اور اس ٹیوب کو آپ پانی میں ڈال دیں. وہ کہاں رہے گا؟ پانی کے اوپر. پانی کے نیچے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا نا، چونکہ ہوا کا کام ہے پانی کے اوپر رہنا، مٹی کا میں پانی کے نیچے رہنا. اچھا، آپ جب آگ جلاتے ہیں تو جب آپ موم بتی جلائیں، کوئی چیز جلائیں، تو آگ کی لو اوپر جاتی ہے نیچے؟ تو آگ کی لو اوپر جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آگ کی لو اوپر جاتی ہے، تو آگ کا مقام سب سے اوپر، اس کے نیچے ہوا، اس کے نیچے پانی، اس کے نیچے مٹی. اس نے شیطان نے اسی لیے کہا کہ آگ کا درجہ سب سے اوپر ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. لیکن فرشتوں سے پوچھا ہے، فرشتوں جب اس نے سجدہ نہیں کیا، تم نے سب نے سجدہ کیوں کیا؟ تو فرشتوں نے کہا اس نے آدم کی مٹی کو دیکھا کہ وہ مٹی سے بنے ہیں، اس لیے سجدہ نہیں کیا. وہ بشر ہیں، لیکن ہم نے بشریت کو نہیں دیکھا. ہم نے جو دیکھا تو آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھا. انہوں نے نور کو دیکھا، اس لیے وہ سجدہ کیا انہوں نے. اور حقیقت یہی ہے کہ سجدہ جو کیا ہے وہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہی کیا گیا. کیونکہ ایک ہی روایت میں لکھا ہوا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا. ان نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا فی وجہ آدم، یعنی بے شک نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا. یہ تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور محدث ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکتاب، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. امام المحدثین علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سبا نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خصائص میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. حضرات غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ نور پاک کے بارے میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی، اور آدم علیہ السلام جو مسجد ملائکہ بنے وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نور پاک کی شان و عظمت کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان و عظمت بس اسی سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ سرکار جسے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان و عظمت اور ان کا مقام کیا ہے کہ بچہ بچہ آپ نے فرمایا ہے اس میں، اور جب بچہ بچہ فرمایا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بچہ بچہ فرمانا، اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار کی نور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کہ بچہ بچہ نور کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بار سوال کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما تھے تو آپ کا اس وقت قیام کہاں تھا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابی کا سوال سن کر ارشاد فرمایا، اے میرے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، جنت کی نعمتیں وہ کھا رہے تھے، جنت کے گلزار دیکھ رہے تھے، سرکار آپ کہاں تھے؟ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں ابن عباس، جب ساری نسل انسانی کے والد جنت میں تھے تو کنتو فی صلبہ، میں اس وقت ان کی پشت مبارک میں تھا۔ آقا جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو پھر آپ کہاں تھے؟ فرمایا وَأُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ أَنَا فِي صُلْبِهِ، جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو میں اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا آقا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو پانی کے سیلاب سے بچا کر کشتی میں بٹھا کر بچایا، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ میرے نبی نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو میں بھی اپنے والد نوح علیہ السلام کے پشت کے ذریعے کشتی میں سوار تھا۔ عرض کی سرکار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نامر نمرود میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، مجھے بھی آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہاں سے حدیث پاک سے پتہ لگا کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام نبیوں کے ساتھ رہے۔ اب دیکھنا یہ سوچنا یہ ہے کہ ساتھ کیوں رہے، اس کی وجہ بھی کیا تھی، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہ ساتھ میں رہنے کی حکمت کیا تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سب کے ساتھ کیوں رہے میرے آقا؟ تو حضرات یہاں پر سمجھنے کی بات اس میں حکمت یہ بھی ایک تھی کہ ان تمام نبیوں نے میرے نبی کے وسیلے سے اپنی دعائیں قبول کرانی تھیں، ان کو اپنے درجات بلند کرانے تھے، اپنی حاجات پوری کرانی تھیں۔ اس لیے میرے پاک خدا عز و جل نے اپنے محبوب کے نور کو ہر نبی کی پشت میں رکھا تاکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی کیسا بھی وقت آئے، کوئی نازک لمحہ آئے، میرا ہر نبی میرے محبوب کے توسل سے دعا کرے، میں اپنے نبیوں کی ہر مشکل حل فرما دوں گا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی نجدی یا کوئی گستاخ، کوئی بے ادب، کوئی نام و نہاد موحد کہے توبہ کتنی غلط بات لکھ دی ہے، کتنے مشرک ہیں یہ لوگ، یہ سنی بریلوی، لیکن ہم بتاتے ہیں، باحوال عرض کرتے ہیں، امام المحدثین
حضرت علامہ امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون جوزی؟ جس نے اپنی زندگی میں 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، جو ہر علم پر پوری مہارت رکھتے تھے، جن کا دعویٰ تھا کہ میرے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی حدیث بیان کرے میں بتا دوں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے۔ یہ ذکر میلاد رسول کے صفحہ نمبر 6 پر لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کی حدیث کا مطالعہ تھا یہ، جسے 340 سے زیادہ کتابیں لکھیں، ایک ایک کتاب میں 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جو ضعیف حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اپنی کتاب مولود العروس کے صفحہ 13 اور 14 پر، اپنی دوسری کتاب البیان مولود النبی پر اور صفحہ 7 پر تحریر فرماتے ہیں، کل واحد منہم الی ربہ مستجرن، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اپنے رب کے حضور اس نور محمدی کے توسل سے پناہ مانگتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ انہی کے وسیلے سے قبول ہوئی، اس لیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد 300 سال تک روتے رہے مگر آپ کی توبہ نہیں قبولی، جب انہوں نے دیکھا عرش کے پائے پر سرکار کا نام پاک، تب سرکار کے نام پاک کا وسیلہ پکڑا اور خدا کی بارگاہ میں جب توبہ کی تو پروردگار عالم نے ان کی پہلی دعا قبول فرما لی۔ حضرت عیسی علیہ السلام میرے نبی کے وسیلے سے بلند مقام پر ان کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ادریس کو علیہ السلام کو جو بلند مقام اٹھایا، یہ سب نبی کے صدقے میں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں بلندی سرکار کے وسیلے سے ملی، اور اس کے آگے فرماتے ہیں وَنُوحٌ بِهِ فِي الْفُلْكِ تَوَسُّلٌ، اور نوح علیہ السلام نے جب کشتی ان کی پانی پر تیرتی ہوئی، ہر طرف کہیں ٹھکانہ اس کا کشتی کا نہیں لگ رہا تھا، تو اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو ملا ہے، پناہ ملی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا جب انہوں نے وسیلہ دیا خدا کی بارگاہ میں، تب جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی جدی پہاڑ سے لگی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا اگر نام محمد نہ ریا ورد شفیع آدم نہ آبدم یا فتح توبہ نہ نوح غرق نجینا۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت ملتا ہے کہ وَيُونُسُ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ أَوَّلًا، پیٹ میں اپنی دعا میں اسی وسیلے سے پر اعتماد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود، حضور علیہ السلام کے طفیل ٹھنڈی کی گئی، اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ آگ اور زیادہ بھڑکتی رہتی۔ آخر میں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایسی ہدایت کرنے والے نبی کی امت تمہیں مبارک، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا عظمت والا، شان والا، مقام والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، وجہ اللہ کے چہرے والا، یاسین کے تاج والا نبی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! ایسے نبی کی شان میں ہم کیوں نہ کہیں، اور اپنے نبی کی شان عظمت ہم کیوں نہ بیان کریں؟ میرے نبی کی شان اقدس کا عالم کیا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، دور غم ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ یہی بات ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراج الامہ، امام الائمہ سیدنا مولانا امام اعظم حنیفہ بن ثابت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جو ہم سب حنفیوں کے امام ہیں، فرماتے ہیں آپ سیدنا امام اعظم حنیفہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کرام کی زیارت کی، جو تابعی ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کی سند حاصل کی، جن کا پوری دنیا پر احسان ہے، جن کا سینہ مدینہ تھا، جن کو خواب میں 100 مرتبہ خالق کائنات کی زیارت ہوئی، وہ امام المرسلین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انت الذی لولک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورا لولاک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی مخلوق پیدا کی جاتی۔ آگے فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر والشمس مشرقۃ بنور بہاک، اور آپ کا وہ نور اعظم ہے کہ چاند آپ کے ہی نور سے روشن ہے اور سورج کی چمک بھی آپ ہی کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ! کیسی پیاری بات فرماتے ہیں، چاند و سورج اور جگمگا رہے ہیں تو آپ ہی کے نور کے تبرسم سے اسی بات کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اسی بات کا ترجمہ ثانیہ امام اعظم و حنیفہ ہم سب کے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا رحمت مجد ملت امام علیہ السنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، ماہر کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو،
نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرما، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ۔ اور ایک جگہ یوں فرماتے ہیں، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، تاج و قمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، میرے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ میرے نبی کے صدقے میں، ادریس علیہ السلام کو بلند مقام ملا تو میرے حبیب کے صدقے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو میرے نبی کے صدقے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہوئی تو میرے نبی کے صدقے میں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو میرے نبی کے صدقے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری سے نے کام نہیں کیا، چھری سے بچے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اے محبوب کل سوہنا ختم رسول، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کا نور جب پیشانی میں آیا تو پیشانی آدم سے چلتے چلتے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کراتے ہوئے، نوح علیہ السلام کشتی کنارے لگاتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچاتے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچاتے ہوئے، اپنے تمام آباء و اجداد پر رنگ چڑھاتے ہوئے، اپنے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پاک میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 بچے بچیاں عطا فرمائیں، 12 لڑکے اور 6 بچیاں تھیں، لیکن ان تمام بچوں سے شان نرالی اگر تھی وہ سیدنا عبداللہ جو میرے سرکار کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی شان پاک تھی، کیونکہ ان کی پیشانی میں سرکار کا نور پاک جلوہ گر تھا۔ بچے سارے حضرت عبد المطلب کے حسین و جمیل تھے، لیکن جو حسن و جمال سرکار کے والد پاک میں تھا وہ دوسروں کو میں کہاں ہوتا، اس لیے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ گر تھا، اور جس میں سرکار کا نور پاک ہو اس کی خوبصورتی حسن کا عالم کیا ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریا رحمت مجدد ملت امام علیہ سنت فاضل بریلوی اور رحمۃ و رضوان سے پوچھو تو بتاتے ہیں میرے سرکار کے حسن و خوبصورتی کا عالم کیا ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد